السلام علیکم. آج کے ہمارے مہمان ایک ایسی سیاسی قداور شخصیت کے صاحبزادے جنہوں نے اپنی محنت پر اپنا نام بنایا. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر ہلار وسان صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو آپ یہاں پہ آئے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروف شیڈیول سے وقت دیا. شکریہ. رمضان اور کورونا ساتھ ساتھ ہیں. آپ کے وقت اور اوقات کیسے گزر رہے ہیں اس دوران؟ دیکھیں اس میں یہ ایک چیز آئی ہے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل رہے, باقی آپ کے پاس وہی 24 آورز ہیں. اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ ان کو کیسے پروڈکٹیو یوز کر سکتے ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں فجر کی نماز کے بعد اٹھ جاتا ہوں اور ایک ڈیلی پلان کر دیتا ہوں آج مجھے کیا کرنا ہے. تو اس کے مطابق پھر میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی بک ریڈ کر لیتا ہوں میں, اور کبھی کبھی اگر کوئی انفارمیٹیو ویڈیوز ہوں جیسے یوٹیوب پہ کافی آ جاتے ہیں قصاص الانبیاء, یا اگر آپ کے پاس فیوچر میں کیا ہوگا جو حدیث کے مطابق, مطلب اسلامک بھی کافی ٹیچنگز ہیں, ان کو بھی پڑھتا ہوں میں, اور فیملی کو بھی ٹائم دیتا ہوں. پہلا روزہ کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ جب آپ نے پہلا روزہ رکھا تب عمر کی حد کیا تھی, اور آپ کے والد منظور وسان صاحب اس وقت کہاں تھے, اور کیا سیاسی مصروفیات اور سیاسی وابستگی ان کی اس وقت کیا تھی؟ اچھا, میں نے پہلا روزہ جو رکھا تھا 2004-05 میں رکھا تھا. جب میں 4th کلاس میں تھا تب میرے والد صاحب MA تھے نیشنل اسمبلی کے. میں KN اکیڈمی ہاسٹل میں رہتا تھا. ٹھیک ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ میرے جو کولیگس ہیں وہ رکھ رہے تھے تو میں نے بھی رکھ لیا تھا. اور پہلے دن تو کافی تھوڑی مصیبت ہوئی تھی کیونکہ تب میری ایج میرے خیال سے 8-9 سال ہوگی. صحیح. تو پر یہ کہ ایک عادت ہو جاتی ہے, ایک آپ کو ٹیچنگس ہیں اسلام کی کہ اگر آپ غریب لوگ کیسے رہ رہے ہیں تو آپ کو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے, آپ کو بھی ایک ہمدردی ہونی چاہیے. یہ ہدایت ہے ہمارے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب کافی پازیٹیو ہے. اللہ کا شکر ہے کہ سارے روزے نصیب ہو رہے ہیں. آپ کے والد صاحب اپنے خوابوں کے حوالے سے سندھ حکومت میں ایک خاصا نام رکھتے ہیں. جی. ایسی کوئی چیز وراثت میں آپ میں بھی منتقل ہوئی, ایسے کوئی خواب آپ بھی بتاتے ہیں, یا صرف یہ وراثت جو ہے یہ منظور وسان صاحب کے پاس ہی ہے؟ اچھا, یہ میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کیونکہ جب میرے والد صاحب تھے جیل میں تھے, پرزن میں تھے, 72 سے لے کے پرزن میں ہیں, آن اینڈ آف کرتے رہتے ہیں, اور اپولوجیز 82 سے پرزن میں تھے. شادی کے دن لے کے گئے تھے ابو کو, اور پھر 90 کی جام صادق کی حکومت میں بھی تو تھے. تو وہاں پہ ان کو ایک ڈریم آیا تھا. تو وہاں پہ ان کو ایک ڈریم آیا تھا کہ وہ کافی میڈیا بھی بتا بھی چکے ہیں, یہ آن ایئر بتا بھی چکے ہیں کہ انہوں نے خواب میں پروفٹ پیس بھی اپان ان کو دیکھا 2 دفعہ اپنی لائف میں. تو پھر یہ جب 2008 اور 10 کی جب حکومت آئی ہمارے پاس, تو یہ گورنر صاحب عشرت العباد جب جانے والے تھے آؤٹ آف کنٹری, تو ایک والد صاحب جب ہوم منسٹر تھے تو وہ نوڈورو میں گئے وہاں پہ کل پڑھنے بی کے غریب خدا بخش میں. تو وہاں پہ انہوں نے ایک پریڈکٹ کیا کہ گورنر صاحب 18 تاریخ کو آ جائیں گے. تو وہ میڈیا نے کافی ہائی لائٹ کیا, وہ اتفاق سے گورنر صاحب بھی اسی دن آ گئے. تو تب سے ابو کی وہ ایک مشہور ہے کہ خواب دیکھتے ہیں, حالانکہ ان کے خواب نہیں, وہ پریڈکشن ہے. وہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ بھائی 40 ایئرس ہو گئے ہیں سیاست میں کہ اب کیا ہونے والا ہے. تو اس حساب سے وہ ان کی پریڈکشن ہے کہ وہ کافی میرے خیال سے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی سچ بھی ہو جاتی ہے. خوش اخلاق چہرہ, دینی مزاج, کوئی وراثت میں طبیعت پائی ہے یا محبت کا شاخسانہ ہے؟ دیکھیں میرے محترم والد صاحب, ان کی کافی ہدایات بھی تھی مجھے کہ اگر فیوچر میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو مطلب ایک آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی, یہ 2 ایلیمنٹس آپ کو کافی حد تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ بھی ہے جب دیکھتے ہیں کہ ایک ٹریڈیشن ہے, ایک کافی دوسرے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ آپ سچ بولیں یا مطلب کسی کو دکھ نہ پہنچائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک, میں خود بھی جب لندن میں بھی تھا تو میں بھی وہاں دیکھتا تھا کہ UK میں کیا سسٹم ہے. وہاں پہ بھی کافی لوگ مطلب کسی کو ہرٹ نہیں کرتے تھے بلا وجہ. ایک مطلب ان میں ایک ہمیشہ عزم ہوتا تھا کہ ہم آگے بڑھنے والی قوم ہے, کوئی نہ کوئی چیز آئیڈیاز لے کے آتے تھے, اور یہ ان کی ایک اخلاق بھی کافی اچھے تھے, کافی میچور تھے. تو اس سے میں نے کافی چیز لرن کی, اور یہاں پہ بھی فیملی کا بھی بیک گراؤنڈ تھا تو کافی فائدہ مجھے ہوا, اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ میں اس ٹائپ کا ہی رہوں. کراچی بار رجسٹرڈ کے ممبر بھی ہیں اور بیرسٹر بھی ہیں. نئے اس فیلڈ میں نئے آنے والے بچوں کے لیے کیا رہنمائی مختص کریں گے؟ کون سے ان کو درپیش مسائل کا سامنا رہتا ہے
جب وہ وکالت جیسی فیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں؟ دیکھیں جیسے کوئی بھی شروع میں آتا ہے تو اس کو کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. پہلے اس کو یہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ پروسیجر کیا ہے, کیسے انرول کرنا ہے ہمیں لا کے حساب سے. تو ان کو کوئی گائیڈ لائنس کوئی نہیں ہوتی فراہم. اگر آپ ویب سائٹ میں بھی کبھی کبھی چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو مطلب 100% ایکوریٹ انفارمیشن نہیں ملتی. جو پوسٹ کرتا ہے وہی اس پہ کر دیتے ہیں. پھر دوسرا ان کو مسائل تب آتا ہے جب یہ کسی کے فرم میں اٹیچ ہونا چاہتے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ جو فرم کے جو اونرز ہیں یا بزنس پارٹنرز ہیں وہ ان کو سیلری کم دیتے ہیں یا ان کو اتنا موٹیویٹ نہیں کرتے, ان سے کام بہت بڑا لیتے ہیں, ان کو ایسے سمجھے کہ انٹرنشپ کے ذریعے ان کو کام کرواتے ہیں. تو اس سے بھی ان کی کافی ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار اتنے پڑھے ہوئے ہم آئے ہیں, اتنی محنت کی ہے, تھوڑا اس کا بھی ہمیں صلہ ملنا چاہیے. کوئی کسی کا فیملی بیک گراؤنڈ اتنا اچھا نہیں ہے تو اس کو کافی درپیش مسائل ہوتے ہیں. میرے کافی دوست ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں اپنے کہ سر یہ ہمارے ساتھ مسئلے ہیں, ہم اتنے پڑھتے بھی ہیں, کافی بھی کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, ہمیں اتنا وہ انکریج نہیں کیا جاتا. ہمیں ہمیشہ مطلب بس بکس کہتے ہیں کہ بکس اٹھائیں, مطلب ایسی لو ٹائپ کی کیسز مطلب آپ پک کریں. تو کافی مسائل ہیں. پھر اس کے بعد پھر یہ ان کو آگے موٹیویٹ نہیں کرتے. جو لا فرمز ہیں ان کو ایک لرننگ ٹیچنگ میں نہیں کرتے ان کو, مطلب جیسے وہ کوئی چیز سیکھ سکیں. مطلب کوئی کیس اسٹڈیز ہو گئی, کوئی آپ کو آن لائن جیسے آج کل وہ کیسز لاز ہیں, ویسلا تھا یو کے میں تھا, یہاں پہ پاکستان لا سائٹ ہے, تو ان کو بتانا کہ کیسے آپ امپلیمنٹ کریں. تو اس کا میں سمجھتا ہوں تھوڑا فقدان ہے. اگر وہ ختم ہو جائے تو کافی میرے خیال سے لوگ لا کی طرف بھی زیادہ بڑھ رہے ہیں, تو کافی فوائد آ سکتے ہیں فیوچر. آپ کی ہائی اسٹڈیز کمپلیٹ ہونے کے بعد بیرسٹر خالد جاوید خان صاحب جو آج اٹارنی جنرل آف پاکستان جیسے استاد آپ کو میسر آئے, یہ آپ کی خوش قسمتی تھی یا اس کے لیے کوئی تگ و دو بھی کرنی پڑی؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں خوش قسمت بھی تھی اور محنت بھی تھی تھوڑی بہت, کیونکہ آج کل یہاں پہ جو فیلڈ ہے یہاں پہ جو بھی پارٹنرز دیکھتے ہیں کہ کوئی ہائیلی کوالیفائڈ ہو لا کے حساب سے, تاکہ کیونکہ لا یہ پریکٹیکل کورس ہے. آپ کو اگر پریزنٹیشن آپ کی اچھی ہے, آپ جج کو کیسے امپریس کر رہے ہیں, کیسے کنونس کر رہے ہیں اپنی آرگیومنٹس میں, پھر ہی آپ کو ججمنٹ آپ کے فیور میں ملتا ہے. تو وہ آج کل جو فرم پارٹنرز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی کس میں اتنی ہے وہ کیپیبلٹی ہے, ایبلٹی ہے, تاکہ ہمیں فیوچر میں فائدہ دے, ہمارے فرم کو فیوچر میں فائدہ دے. تو میری خالد صاحب سے بات بھی ہوئی تھی کیونکہ فیملی فرینڈ بھی ہیں, تو میں گیا تھا تو انہوں نے انٹرویو بھی لیا تھا, تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ جوائن کر سکتے ہیں. تو کافی خوش. بیرسٹر شپ کے ساتھ ساتھ سیاست میں آنے کا ان فیوچر کوئی ارادہ ہے یا صرف اپنی اسی چیز کو کنٹینیو رکھیں گے؟ نہیں, سیاست میں بالکل آئیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ایک لا کا کافی بیک گراؤنڈ ہونا کافی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو لا میکر بننا ہے, اسمبلی میں آنا ہے, وہاں پہ آپ کو کوئی لا پاس کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو لا کی ہسٹری آنی چاہیے, اور کیا رولز اینڈ پروسیجرز ہیں جو وہاں پہ فالو ہوں گے اس کو آپ کی نالج میں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ اگر جب بھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں اپنی بھرپور جو بھی کیپیسٹی میں جس کیپیسٹی میں ہوں گا کوشش کروں گا کہ کچھ آؤٹ کم دے سکوں میں سوسائٹی میں یا اسمبلی میں. کیونکہ آج کل جو بھی دیکھ رہے ہیں میرے خیال سے میجورٹی لوگ جو بھی ایون فیڈرل گورنمنٹ بھی کافی ینگسٹرز آ گئے ہیں, جو بھی منسٹرز ہیں ابھی, تاکہ ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ان کی کیا نئی سوچ ہے, نیو جنریشن ہے, ہمیں جنریشن کا گیپ کو دور کرنا ہے. کیونکہ جو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک تو 80 ابو ہیں, ایک 30 کی ایج میں ہے, تو کافی ڈفرینس ہوتا ہے انڈرسٹینڈ ہونے میں. تو ایک اس کو گیپ کرنے کے لیے کہ جیسے بھی آپ کو کوئی نیا بلڈ ملے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیپیبل ہے, اس کو آپ چانس دیں, ایٹ لیسٹ چانس دیں, تاکہ اگر وہ بہتر کر سکتا ہے تو ملک کے لیے بہتر کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب موقع ملے گا تو میں بالکل کوشش کروں گا. آپ کی کوئی ایک ایسی عادت, کوئی شرارت جو منظور وسان صاحب کو سخت ناپسند ہو؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دل میں ہر چیز چھپاتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں, ظاہر نہیں کرتے. وہ ہمیشہ وہ یہی شکایت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میرے دل میں کچھ ہے نہیں, مطلب میں ایسا کوئی سوچتا نہیں ہوں, پر وہ ان کی کہتے ہیں کہ نہیں آپ کوئی چیز چھپا رہے ہیں. تو یہ ایک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دور بھی ہونا چاہیے. اگر میں سمجھتا ہوں, میں اپنے آپ سے بھی کبھی کوسچن کرتا ہوں, اگر میرے دل میں کوئی چیز ہے تو میں کیوں نہیں بتاتا, پر ہوتی نہیں ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ہوتی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, آپ نے سیون ٹینس کو وقت دیا. انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان نعمان کیانی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. خبر کی اصل خبر.